پاکستانی فلمی صنعت کی مشہور پلے بیک سنگر نسیم بیگم سے کروا رہے ہیں۔ نسیم بیگم نے بے شمار فلموں کے لیے گانے گائے ہیں جن میں سے اکثر مقبول ہوئے ہیں۔ نسیم بیگم المیہ، تربیہ، کلاسیکی اور ہلکے پھلکے گانے یکساں مہارت سے گاتی ہیں۔ ایس ایم سلیم پلے بیک سنگر نسیم بیگم سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ نسیم بیگم صاحب، آپ کس گھرانے کی گائیکی کو زیادہ پسند کرتی ہیں؟ میں پٹیالے کی گائیکی کو پسند کرتی ہوں کیونکہ میں اس گھرانے کی شاگرد ہوں۔ میں نے گانا مختار بیگم سے سیکھا ہے اور جو کچھ بھی میں کرتی ہوں اور خدا نے میرا اتنا نام کیا یہ ان کی بدولت ہے۔ مگر میں نے تو ان کے گھر میں ہی پرورش پائی ہے اور انہوں نے مجھے شاگرد بھی بیٹی سمجھ کے رکھا ہے۔ ان کے پاس ہی میں رہتی تھی، ان کے پاس ہی رہ کے میں نے گانا بھی سیکھا ہے۔ فلموں میں جو آپ گانے گاتی ہیں وہ تو یقینی طور پر اس گائیکی سے ذرا مختلف ہوتے ہیں نا؟ جی، یہ گائیکی آ جائے تو فلمی گانا بھی آ سکتا ہے، جو یہ گائیکی نہ آئے تو فلمی بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک یہاں فنکشن ہوا تھا ایک مقامی ہوٹل میں، جی، اس میں آپ نے ایک آغا حشر مرحوم کی غزل گائی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا ایک ٹکڑا سننے والوں کے لیے پیش کریں۔ جیسے آپ کی خوشی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا نسیم بیگم صاحبہ؟ جی، آپ کی رائے کیا ہے اس گانے کے بارے میں؟ جی جیسا میری بیوی جی گاتی ہیں میں نے تو ایک حصہ بھی نہیں ویسا بی گایا۔ بی جی کون؟ بیوی جی جنہوں نے مجھے گانا مختار بتایا۔ بیگم صاحب؟ ہاں جی، میں نے بیوی جی کہتی ہوں۔ اچھا اچھا، تو جیسا وہ گاتی ہیں میں نے بھی ان سے ہی سیکھا ہے، ہاں ان سے یہ غزل سیکھی ہے، مگر جیسے وہ ادائیگی کرتی ہیں میں ساری عمر بھی لگی رہوں تو ایسی ادائیگی مجھے نہیں کرنی آتی۔ میرے خیال ہے یہ سعادت مندی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا نسیم بیگم صاحبہ، آپ نے فلموں میں کس طرح گانا شروع کیا؟ جی پہلے میں کورس گایا کرتی تھی، پھر فلم بے گناہ شروع ہوئی تو اس میں شہریار صاحب نے مجھے بلوایا۔ ڈائریکٹر صاحب؟ جی ہاں، ڈائریکٹر ہیں، تو وہ ان کی بھی پہلی پکچر تھی، تو انہوں نے مجھے بلوایا گانے کے لیے۔ وہ خدا نے گانا بہت مقبول کر دیا، اسی کی وجہ سے میرا انڈسٹری میں نام ہو گیا۔ اور جب خدا مہربان ہو جائے تو دنیا بھی مہربان ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ پہلے بھی تو میں گاتی تھی، کوئی پوچھتا نہیں تھا،
मगर अब है कि अल्लाह की मेहरबानी है, मैं लाख लाख शुक्र है, मैं तो शुक्रिया अदा ही नहीं कर اب सकती। تو یعنی لوگ اتنا پوچھتے ہوں گے کہ آپ گھبرا جاتی ہوں گی. بس اچھا یہ سب پہلا میرے استاد کی مہربانی جنہوں نے اس قابل کیا مجھے. صحیح ہے. اچھا نسیم بیگم صاحب آپ کا پہلا جو گانا ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ کون سا تھا؟ اس کے بول کیا کیا میرا تھے؟ پیار. تو اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ اس کی ایک دو لائنیں آپ مجھے مجبور کرتے ہیں تو میں سنا دیتی ہوں، ویسے مجھے بہت سخت زکام ہوا ہے. نینوں میں جل بھر آئے مورکھ من تڑ پائے روٹھ گیا مورا پیار روٹھ گیا مورا پیار نینوں میں جل بھر آئے مورکھ من تڑ پائے روٹھ گیا مورا پیار روٹھ گیا مورا پیار. بہت خوب. دیکھیے مجھے بہت زکام تھا اور سننے والوں کی خواہش تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو سنا دیا. بڑی مہربانی. اچھا نسیم بیگم صاحبہ آج کل آپ کون کون سی فلموں میں گانے ریکارڈ کروا رہی ہیں؟ جی آج کل کافی پکچریں میرے پاس ہیں، بہت مجھے فرصت بہت کم ملتی. لاہور میں یا کراچی میں؟ ہاں جی لاہور میں بھی کراچی میں بھی مجھے بہت سے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں، مگر لاہور میں نے جا کے ریکارڈنگ کرنی ہے، اس لیے میں یہاں نہیں کر سکتی، گانے نہیں گا سکتی. ان میں اچھی اچھی فلمز کون سی ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اب میں نے پیچھے گانا گایا تھا فلم شکریہ کا. ویسے گانے تو میں نے سب کے گاتی ہوں، جتنے میوزک ڈائریکٹروں کے گانے گاتی ہوں دل سے گاتی ہوں، کیونکہ اس میں میری بھی عزت ہے. ظاہر ہے. اچھا گاؤں گی تب، جب برا گاؤں گی تو میری بدنامی ہوگی. تو اس لیے میں تو ویسے وہ جو سچویشن تھی فلم شکریہ کی وہ گانا ایسا میں نے گایا کہ میں خود رو پڑی تھی. ارے کیا بہت غمگین قسم کا گانا تھا. ہاں جی بہت غمگین، اور بچوں کے اوپر وہ گانا فلمایا گیا اور اتنا سین اس کا تھا، بہت تو لکھا بھی بہت اچھا گیا تھا، تو ٹیون بھی اچھی بن گئی تھی. نسیم بیگم صاحبہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس گانے کی بھی دو ایک لائنیں آپ ریسائٹ کر دیں. لیکن دیکھیے آپ مجھے مجبور کیے جا رہے ہیں، آپ کو اس گانے اور کے میں لیے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے زکام ہے. نہیں تھوڑی سی دو ایک لائنیں، لیکن میں اس چیز کے لیے ہرگز آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ اس گانے کے ساتھ روئیں بھی، اس لیے کہ میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا. ایک میرا چاند ایک میرا تارا، ایک میرا چاند ایک میرا تارا، امی کی لاڈلی ابا کا پیارا، ایک میرا چاند ایک میرا تارا. ماں جو ہوتی لیتی بلائیں، چھانے نہ دیتی غم کی گھٹائیں، جاؤ جدھر لے چلی ہے قسمت ساتھ رہیں گی ماں کی دعائیں، جاؤ میری جان ہوگا نگہباں اللہ تمہارا، ایک میرا چاند ایک میرا تارا، امی کی لاڈلی ابا کا پیارا، ایک میرا چاند ایک میرا تارا. بہت خوب نسیم بیگم صاحبہ، بہت خوب. نسیم بیگم صاحب آپ جانتی ہوں گی کہ ہمارے سننے والے یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آرٹسٹ آئے اس کی پسند کا ایک ریکارڈ سنیں، تو آپ اپنی پسند کا کوئی ریکارڈ
تجویز کیجئے تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو سنا سکیں. دیکھیے میں نے تو بہت ہی گانے ریکارڈ کروائے ہیں, مجھے تو اتنا اندازہ ہی نہیں, تو یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں, جیسے ہی آپ کی خوشی, جو آپ کو پسند ہو آپ لگا دیجئے. تو یہ ہمارے پاس ڈبہ رکھا ہے, اس میں سے جو بھی پہلا ریکارڈ نکل آتا ہے وہ ہم لگا دیں گے. یہ دیکھیں آپ ہی کا ریکارڈ نکلا ہے, یہ لوری ہے ہمیں بھی جینے دو. سنیے. آشا کی ڈوری امیدوں کا پلنا, آشا کی ڈوری امیدوں کا پلنا, نیندیا کھڑی چھوڑے انگنا, سو جا ہری للنا, قدم تیرے چومے صدا, بہار قدم تیرے چومے صدا, اور کلیاں جلائے تیرا پلنا. نسیم بیگم صاحبہ, یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے وہ شکریہ کی لوری سنائی اور میں نے جو ریکارڈ اپنی پسند کا نکالنے کی کوشش کی تو وہ بھی لوری نکل آئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سو جائیں یا ہم سو جائیں. ہاں, ایک اور چیز ہے جو ہائسنس بلب بنانے والوں نے آپ کے لیے تحفے کے طور پہ بھیجی ہے, جو سوتے وقت یا سونے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے. اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں, ہائسنس بلبس. اس کو آپ قبول فرمائیے اور انہیں شکریہ کا موقع دیجیے. ہائسنس والوں کا بہت بہت شکریہ. نوازش. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.